السلام علیکم حاضرین و ناظرین، پروگرام گفتگو کے ساتھ آپ کا اپنا ہوسٹ خرم صدیق ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سب کی بھرپور فرمائش پہ ایک بار پھر میں اپنی والدہ محترمہ جناب نگہت ظہیر صاحبہ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج ان کے تجربوں کے ساتھ کچھ اور سیکھنے کو ملے گا۔ پروگرام میں آخر تک بندے رہیے گا کیونکہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی نایاب گفتگو ہونے والی ہے۔ چلیے بغیر کوئی وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنی گیسٹ کے پاس، جناب نگہت ظہیر صاحبہ۔ تو السلام علیکم، ایک بار پھر آپ کو ہمارے پروگرام میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ آپ نے میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ نے مجھے دوبارہ مدعو کیا، تو میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت لمبی عمر دے، صحت دے، تندرستی دے، اور آپ کے جو سراؤنڈنگ میں سارے لوگ ہیں، باقی سارے لوگوں کے لیے میں دعائیں کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی گفتگو کو کتنے لوگوں نے پسند کیا ہے، اور مجھے اسپیشلی فرمائش کی ہے کہ بھائی ایک اور ایپیسوڈ ہونا چاہیے، تو اسی وجہ سے آپ کو تکلیف دی آج۔ نہیں، تکلیف کی کوئی بات نہیں ہے۔ مسئلہ بس صرف یہی ہے کہ میں سمپل سی گفتگو کر کے چلی گئی تھی، اب لوگوں نے اس کو سراہا، اس کو پسند کیا، میں سب کی شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ اور اچھا، آج بھی اسی طرح سے سمپل طریقے سے جو ہے نا آڈینس کو ہمیں میسیجز دینے تاکہ کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کی گفتگو جو ہے وہ یہ جنریشن گیپ جو ہے اس حوالے سے ہے کہ آپ کا بچپن، پھر ہمارا بچپن، اور پھر ہمارے بچوں کا بچپن، اس میں کیا فرق ہے، کیا اس وقت ہوتا تھا جو اب نہیں ہوتا، تو یہ ساری گفتگو کریں گے۔ تو آپ ریڈی ہیں؟ جی ماشاءاللہ شکر ہے، الحمدللہ۔ جو آپ پوچھیں گے میں اگر جواب دے سکی، اس قابل رہی تو میں ضرور دوں گی۔ اچھا بھائی، پروگرام کے آخر میں اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کامنٹ سیکشن میں سوالوں کو ضرور چھوڑ دیجیے گا، کیونکہ میں لیٹر آن اگر آپ لوگوں کی فرمائش ہوئی تو شاید ایپیسوڈ 3 کے ساتھ بھی آؤں اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ، اور اس ایپیسوڈ میں جو ہے پھر ان سوالوں کے جواب جو آپ کامنٹس میں کریں گے وہ ان سے لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بتائیے کہ 80s اور اس سے پہلے اور 90s اور اس کے بعد، اور اب جو یہ ملینیلز ہیں، یہ جو 2000 کے بعد والے بچے ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا پیرنٹنگ میں فرق آیا ہے یا ماحول میں فرق آیا ہے؟ دیکھیں، میں اس سے پہلے پروگرام میں تو اپنے بچپن کا جو ظاہر 16 اور 18 کی بات تو کر چکی ہوں میں، مگر پھر بھی دہرا دیتی ہوں آپ کو کہ جو ہے وہ بہت فرق ہے، بہت زیادہ، ایسا ویسا نہیں، بہت زیادہ ڈیفرنس ہے۔ یعنی میں سمجھتی ہوں کہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ بغیر گاڑی کے ہل ہی نہیں سکتے۔ ہم لوگ بسوں میں جاتے تھے، آپ لوگ بسوں، اسکول بس، آپ کے دور کی بات کر رہی ہوں کہ میں آپ کے دور میں اسکول بس آ جاتی تھی جی، اور چلے جاتے تھے، اور وہی ٹائم پہ آپ پھر واپس آ جاتے تھے۔ تو ہماری ٹائم کے حساب سے آپ کو اتنی ایڈوانٹیج ملی، جیسے ہم بس میں جاتے تھے یا ہم ایسے ہی ٹھیلوں پہ کبھی کچھ لے لیا کبھی کچھ لے لیا، تو وہ اس کے بعد آپ لوگ جو ہے نا پھر چپس اور رنگ اور یہ سب پہ آ گئے، پھر آپ تھوڑا سا بدلاؤ آیا، پھر اس کے بعد پھر آپ بسوں میں جانے لگے، جو کانٹیکٹ بس ہوتی تھی اسکول کی، وہیں کی بکس ہوتی تھی، وہیں کی، مطلب اتنا تھوڑا بدل گیا تھا کہ وہ اسکول کے ہی کینٹین سے چیز لینی ہے، وہیں کی مونوگرام کے ساتھ کاپیز، کتابیں سب وہ ملتی تھی۔ تو اب بھی ایسی تو ہوتا ہے؟ اب بھی ایسی ہوتا ہے، مگر یہ کہ آپ لوگ پھر بھی ماں باپ کا مان لیتے تھے۔ اچھا، ایک بات بتائیے، آج کل کے پیرنٹس جو ہیں وہ بہت ہی کانشیس رہتے ہیں کہ بچے باہر جا رہے ہیں تو کانشیس ہیں، بچے کہیں فرینڈس کے پاس جانا چاہ رہے ہیں تو کانشیس ہیں۔ تو ہمیں یاد ہے اپنا بچپن کہ ہمارے بچپن میں ہم لوگ نکل جاتے تھے، تو مجھے یہ بتائیے کہ ماں باپ یہ سیفٹی سیکیورٹی کی وجہ سے اب زیادہ کانشیس ہو گئے ہیں یا پہلے کے ماں باپ لاپرواہ تھے؟ نہیں لاپرواہ نہیں تھے، پہلے کے ماں باپ بہت اچھے تھے۔ اچھا، پہلے کے ماں باپ جیسے آپ جا رہے ہیں، میں آپ ہی ظاہر ہے آپ بیٹے میں، اور اس جنریشن یا اس عمر کی جنریشن جو ہے اس کے حساب سے بات کروں گی۔ جنرک بات کریں۔ ہاں، جنرل ایک بات ہے کہ اس وقت آپ مغرب کے وقت آپ کو پتا تھا کہ اس وقت میں اگر دیر سے گیا تو امی ابو ڈانٹیں گے، بالکل۔
تو یہ، اور پھر ہمارے زمانے میں یا آپ کے زمانے تک بھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ اگر بچے دیر سے کسی دوست کے چلے گئے، کمبائن اسٹڈی کر لی یا کچھ کر لیا، تو ایسا نہیں تھا کہ ماں باپ ڈرتے. اب ماں باپ اس لیے ڈرتے ہیں کہ اتنے حادثات ہو رہے ہیں کہ لڑکی چھوٹی سی جب تو چیز لینے چلے گئے، محلے میں دکانیں ہوتی تھیں، شاپس ہوتی تھیں، چلے گئے وہاں پر لے لیا. اب نہیں، چھوٹی بچی کو ماں اتنی سیفٹی رکھتی ہے کہ وہ بچے کو، نہ بیٹے کو، نہ ہی لڑکے کو، نہ ہی لڑکی کو نہیں بھیج سکتے، اس لیے کہ اتنا ماحول خراب ہو گیا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہمارا ٹیکنالوجی جو ہے، اتنی انٹرنیٹ کا غلط استعمال، انٹرنیٹ کا غلط استعمال، بالکل یہی کہہ رہی ہوں میں. تو اس وجہ سے تو یہ بتائیے کہ اب جو دو رجحان دیکھنے میں آتے ہیں، پہلے تو یہ تھا نا کہ باہر نکل جاتے تھے، چلیں سیفٹی اینڈ سیکیورٹی تھی. اب ایک وہ بچے ہیں جو باہر نکلنا چاہتے ہیں لیکن ماں باپ جو ہیں وہ سیفٹی سیکیورٹی کی وجہ سے انہیں باہر نہیں نکلنے دیتے، اور دوسرے وہ بچے ہیں آج کل کے دور کے جو کہ گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. تو یہ آپ نے کبھی نوٹس کیا ایسے بچوں کو جو گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہتے؟ ایسے بچے بھی ہیں جو اصل میں پتہ ہے کیا ہے اس کا مطلب، میں آپ سے کہوں گی کہ اس وقت فیسلٹیز نہیں تھی. اب پتہ ہے ٹیب ہے ان کے پاس، سیل ہے، کمپیوٹر ہے، گیمز اتنے قسم کے آ گئے ہیں کو ان کو انٹرٹینمنٹ جو ہے گھر میں مل رہا ہے. اور کچھ بچے کو اویلیبل نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے باہر چلے جاتے ہیں. اس کا بچوں کی مینٹل ہیلتھ پہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اگر وہ ایک ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں، ٹیب میں لگے ہوئے ہیں اپنے، تو اور ایک بچے وہ جو ہیلدی ایکٹیویٹیز کرتے تھے، فزیکل ایکٹیویٹیز، باہر جا کے کھیلنا ہے، تو مینٹل اور فزیکل ہیلتھ میں کوئی ڈفرینس آتا ہے ایسے لوگ؟ بہت آتا ہے، بہت آتا ہے. دیکھیے مینٹل ہیلتھ جو ہے نا وہ گھر سے ملتی ہے، اور جو فزیکل ہے وہ پہلے نا آپ لوگوں کے زمانے میں گھر کے قریب گراؤنڈ بنے ہوئے ہوتے تھے. اب ہے نا لوگوں نے فلیٹس اتنے بن گئے، فلیٹ سسٹم اتنا ہو گیا کہ گراؤنڈ تک کھیلنے کے سب ختم ہو گئے، گراؤنڈز پہ بھی فلیٹس بن ہاں. گئے. پھر اس کے بعد یہ کہ یہ میں آپ کے گیجٹ کی بات کر رہی ہوں، اور گیمز کی اور اس کی، اور یہ جو مینٹل ہیلتھ کی، یہ میں سمجھتی ہوں اس کے قصوروار جو ہے نا ماں باپ. اچھا. اس لیے کہ بچہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی نہیں جھوٹ بولتا، اس کو ماں باپ جھوٹ بلواتے ہیں. اب دیکھیے فرض کریں آپ گھر میں موجود ہیں، کوئی آیا ہے اور آپ نے اس سے کہہ دیا بچے سے کہ کہہ دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. ارے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو آپ دیکھیے نا وہ بچہ تو بچہ پن میں کہہ گیا جھوٹ، جھوٹ، لیکن وہ بلڈ اپ ہو رہا ہے اس کے اندر. تو آپ جب اپنے گھر کے بچوں کو یعنی تھوڑی تھوڑی باتیں کہ فلانا آئے تو، یہ میں نے بہت سے ماں باپ کو دیکھا کہ فلانا آئے تو ایسے مت کرنا، یوں نہیں کرنا، اور خیال رکھنا، اور ہر ایک پہ نہیں. آپ بچے نا ایسے جب مطلب ماحول میں پلتے ہیں نا، وہ پھر ان میں کانفیڈنس لیول نہیں ہوتا. وہ سچ بولتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ کہاں سچ بولیں، کہ ماں باپ نے تو یہ کہا کہ یہ آئے تو یہ کہہ دینا. اور یہ میرا خیال سے آپ نے بڑی اچھی بات کی، یہ کافی گھروں میں عام سی چیز ہے یہ. عام سی اچھا، چیز اس وقت شاید ماں باپ ریئلائز نہیں کرتے کہ یار یہ، حالانکہ ان کے نظر میں بڑی ایک عام سی بات ہے، یار کہہ دو ابو نہیں ہے، رائٹ. تو لیکن جو اس کا بچے کا جو بلڈ اپ ہو رہا ہے، یہ مینٹل ہیلتھ پہ بڑا فرق پڑتا ہے. اور یہی آپ نے جیسے بات کی کہ بالکل پڑتا ہے، اس لیے کہ دیکھیں یا تو وہ جو والدین بنے ہیں بچوں کے، یا تو ان میں کوئی کمی رہ گئی، ان کے والدین سے کوئی کمی رہ گئی، تو وہ ان کو اس چیز کو ختم کرنا چاہیے، نہ کہ وہ اپنے ماں باپ کی اس چیز کو لے کے چل رہے، اپنی نسل کو بگاڑ رہا ہے. اب آگے بچے کیا سیکھیں گے؟ ڈسپلن ایک ہوتا ہے بچوں کا، وہ صحیح بات ہے کہ اس بچے ماں باپ کا کہنا مان رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، باہر نہیں جا رہے. مگر آپ وہ دادی کے پاس جاؤ تو یوں مت کرنا، نانی کے پاس جاؤ تو یوں نہیں کرنا، پھپھو کے ساتھ ایسا کرنا، خالہ کے ساتھ. تو یہ جب چھوٹے سے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھتی ہیں نا، بالکل صحیح تو پھر وہ بڑے غلط ہو جاتی ہیں. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو نیچرلی چھوڑ دینا چاہیے، جس طرح سے وہ ریئیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہر سچویشن کو، وہ کر لیں اپنی مرضی سے، انہیں ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہیے. نہیں اتنا بھی نہیں آزادی دینی چاہیے. ہو سکتا ہے وہ کوئی غلط سوال کر رہے ہو بچے، تو آپ ان کو آپ
مطلب آئینہ دکھا سکتے ہیں کہ نہیں بیٹا یہ بات غلط تھی، یہ صحیح ہے. آپ ان سے جب فرینکلی رہیں گے، آپ ان سے فرینڈس کے ساتھ رہیں گے تو وہ ضرور سیکھیں گے آپ کی اچھی بات. آپ سے ان کا حوصلہ بھی بڑھے گا کہ وہ آپ سے سیکھیں، کہ آپ سے پوچھیں. بعض بچے تو ماں باپ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی اچھی بات بھی پوچھنی ہو تو وہ ماں باپ کے پاس نہیں جا پاتے. بالکل، کیونکہ ان کی پرسنالٹی اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوتی. ان کے اتنی ڈاؤن کر دیتے ہیں، خود اپنے ماں باپ اتنے ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ وہ کچھ بول نہیں پاتے. تو یہ یعنی ماں باپ کا قصور آپ سمجھتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے، اب اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلتے ہیں تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں، دیکھنے والے، ان کے لیے جو ہے وہ بڑی آسانی ہو جائے. پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو پیرنٹس کو کرنی چاہیے جس سے بچوں میں ایک نمایاں اچھی پازیٹیو چینج آئے اور اچھی چیزیں بلڈ اپ ہوں. اور پھر اسی طرح سے ہم ڈسکس کریں گے وہ کون سی چیزیں جو اوائڈ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو پہلے پازیٹیو سے شروع کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں بچوں کو کس ایج سے جو ہے ہمیں کس ایج سے سمجھنا شروع کرتا ہے ویسے بچہ؟ دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے جو ہے نا، ہم سب چیز سمجھتے ہیں. آپ یقین کیجئے، ظاہر ہے وہ بھی انسان کا بچہ ہے، چھوٹے سے بچے تک کو سینس ہوتا ہے. جانور کے بچے کو بھی سینس آ جاتا ہے ظاہر ہے. اور ہم تو اشرف المخلوقات، ہماری اولاد جو ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. آپ ذرا سے کسی بچے کو آپ ڈانٹ کے کہہ دیں، فوراً اس کا منہ بن جائے گا، یعنی ایکسپریشن سے آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اس میں سمجھتی ہوں کہ گھر میں جو ماں باپ ہے نا، تو میں سمجھتی ہوں ماں باپ میں بالکل دوستوں جیسا، آپس میں میاں بیوی میں جو ہے بالکل ایسا دوستوں جیسا ماحول ہو کہ جو بچے دیکھیں کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں بڑی محبت سے رہ رہے ہیں، بڑے پیار سے رہ رہے ہیں. اور کبھی کوئی چپکلش بھی ہو جو نیچرلی ہو جاتی ہے، تو وہ بچوں کے سامنے بچوں اوائڈ کے کریں. سامنے اوائڈ کرے. اور بچے یہ نہیں سمجھے کہ آج باپ نے ماں کو ڈانٹا ہے، ماں، ایسے بچے پھر پنپ نہیں پاتے. آج کل تو مائیں باپ کو ڈانٹتی ہیں. نہیں، وہ الگ باتیں ہوتی ہیں ایسی، مگر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. میں نے بہت سی جگہ لڑکوں کو بھی دیکھا، بہت سی جگہ لڑکیوں کو بھی دیکھا ہے. مگر یہ کہ تھوڑا سا جب تک کہ پیرنٹس صحیح نہیں رہیں گے بچے صحیح نہیں رہ اچھا، تو سکتے. پہلی چیز یہ ہو گئی کہ بچوں کے سامنے پیرنٹس کا اچھا برتاؤ کرنا ضروری ہے. بہت اگر کوئی ضروری ہے. جھگڑا وغیرہ ہو تو ان کے سامنے اوائڈ کریں. اوائڈ کریں یہ بالکل. اور اس کے علاوہ کوئی بات ایسی جو پازیٹیو ایک چینج لائے بچوں کے اندر؟ جی پازیٹیو چینج یہی ہے کہ وہ اب آپ جو رویہ رکھیں گے اپنی بیوی کے ساتھ، وہ رویہ جب بچے دیکھیں گے نا تو وہ اسی طریقے سے بلڈ اپ ہوگا. بالکل اسی طریقے سے. یہ صرف بیوی کے ساتھ نہیں، سوشلی اگر بچے آپ کو نہیں تو فی الحال تو بچہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں ہے نا، بالکل ایسا ہی جو ماحول، یہ آپ کا گھر جو ہے نا ایک انسٹیٹیوٹ ہے. ماں کی گود ہے، وہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے. بالکل. جب وہ وہاں سے صحیح دیکھ کے نکلے گا نا تو وہ خود ہی بلڈ اپ ہوتا چلا جاتا ہے. وہ خود ہی بلڈ اپ ہوتا ہے. اور بہت اچھی طرح ماشاءاللہ کہ وہ بچہ ایسا سمجھدار نکلے گا، بہت اچھا نکلے گا. اس کا یہ ہونا ضروری ہے کہ باپ پورا کردار ادا کرے، ماں پورا کردار ادا کرے. تو اگر یہ دونوں ماں باپ اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو آپ 100% لکھ لیں کہ آپ کی اولاد بہت اچھی ہوگی. اچھا، اس سے ایک اور کوشچن ڈرائیو ہوتا ہے. نگیٹیوٹی پہ بعد میں آئیں گے. پہلے میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ بچے جو ہے نا انٹروورٹ ہو جاتے ہیں، یعنی لوگوں کو ملنا نہیں چاہتے. آج کل خاص طور پہ یہ بہت ہی عام ہے. اگر کہیں ماں باپ جا رہے ہیں تو بچے جو ہے نا بڑے جھجکتے ہیں لوگوں سے ملنے میں، مہمانوں سے ملنے میں. تو یہ جو انٹروورٹ ہو جاتے ہیں، ریزرو سے بچے ہو جاتے ہیں، یہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ اس لیے ہو جاتے ہیں نا، دیکھیے نا ساری سہولتیں انہیں گھر میں موجود ہیں. پہلے ہم اپنے دور کی بات کر رہے ہیں کہ ہم بسوں میں جاتے تھے. ہم 5-6 بہن بھائی تھے. ہم جب بھی بسوں میں جاتے تھے ماں باپ ہمیں لے کے جاتے تھے. کوئی سہولت ہی نہیں تھی. بس یہ ہے کہ اپنے ماموں کے چلے گئے، خالہ کے چلے گئے، عزیز رشتہ داروں میں چلے گئے. اب آج کل کے بچے کو ہر چیز جو ہے نا گھر میں میسر ہے. جب وہ گھر سے نکل کے لوگوں کو دیکھے گا نہیں تو وہ کیسے کانفیڈنس سے سامنے بات کرے گا؟ اچھا، اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ اس میں بھی بڑوں کا کردار ہے کہ بڑوں نے بھی ملنا چھوڑ دیا ہے معاشرے میں؟ بالکل. اصل میں تھوڑا سا نا سب سمٹ کے رہ گئے. آپ یقین کریں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس میڈیا نے کیا حالت کی ہوئی ہے کہ انتقال کی خبریں جو ہے نا وہ فیس بک پہ لگا دیتے. اب دیکھیے اب ظاہر ہے کہ اگر اگلا دوسرے دن سو کے اٹھا ہے تو اسے وہ معلوم ہوا کہ وہ دفنا بھی دیا جا چکا ہے بعد میں
خبر مل رہی ہے. تو اب جب اس طریقے سے چیزیں سمٹنے لگیں گی تو اچھا مجھے یاد ہے آپ نے بڑی اچھی بات کی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک کو پتہ چلا ہے نا, گھر والے نے ایک کو بتایا, بالکل تو اس سے جو ہے نا پورا اسپریڈ کرتی تھی, اور سب لوگ جو ہے نا ان پرسن کال کیا کرتے تھے, شادی کے کارڈ ان پرسن بٹا کرتے تھے. بالکل بالکل. ابھی تو وہ واٹس ایپ پہ ڈیجیٹل کارڈ آ جاتے ہیں, اب کوئی زحمت اور بھی پھر نہیں کرتا. پتہ ہے اپنے قریبی جو ہوتے تھے ماموزاد پھوپھی جات, آدھے انہیں دے دیے کہ اپنے جو تمہارے سب اطراف ذمہ میں داری لوگ لے ہیں لیتے. ہاں ملانے کے لیے. تو میں کہتی ہوں کہ اولاد کو نا ملوانا بھی چاہیے, تاکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا رشتہ اس سے کیا ہے, ہمارا رشتہ اس سے کیا ہے. بعض جگہ ہے ہی نہیں یہ اس چیز کا. تو اس کے لیے ماں باپ کو بھی تو ملنا ضروری ہے نا, ماں باپ بھی نہیں نہیں ملتے. تو میں ماں باپ ہی کو کہہ رہی ہوں کہ ماں باپ کو بچوں کو ملوانا چاہیے. جہاں جا رہے ہیں اگر بچہ منع کر رہا ہے زبردستی اپنے ساتھ لے کے جائیں کہ نہیں یہ فلانا تمہارا ماموں ہے یا خالہ ہے, یہ میرے ماموں ہے, یہ تمہاری ماں کے ماموں ہے یا خالہ ہے, کوئی بھی پرسن ہو تو ملوانا چاہیے تاکہ بچوں کو پتہ چلے. اور ان کو گھر میں بھی کہ آپ اس کا ٹائم دیں, یہ جو اپنے گیجٹ سے کھیلتے رہتے ہیں اس کا بھی ٹائم دیں. باقی اچھا اس کا مطلب ہے کہ انٹروورٹ نیچر سے نکالنے کے لیے ماں باپ کو سوشل ہونا ضروری ہے, اور یہ ضروری ہے کہ وہ جہاں بھی جا رہے ہیں ایک تو یہ کہ جائیں بھائی ملے جلیں, ٹھیک ہے, اور اگر مل جل نہیں رہے تو یہ سب ان کا قصور ہے کہ بچے انٹروورٹ ہو رہے ہیں. بالکل. تو اگر وہ جا بھی رہے ہیں تو بچوں کو گھر پہ چھوڑ کے نہ جائیں. آج کل تو ماں باپ کہتے ہیں نا یار اچھا ہے گھر پہ ہے بچہ, چھوڑ دو بھائی, سکون سے جائیں گے. اب آپ کو کیا پتا کہ بچہ پیچھے کیا کر رہا ہے. ہاں صحیح بات ہے. سارا آپ نے جو آج مجھے یہاں بٹھایا ہے, میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ سارا قصور ماں باپ کا ہے. جیسا گھر میں ماحول ہوگا ویسا ہی بچہ ویسا ہی ڈیولپ ہوگا اور ویسے ہی پنپے گا. اچھا اب یہ بات کرتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہو رہی تو بچے میں کیا کیا نگیٹیوٹی آ سکتی ہے؟ دیکھیے ایک تو بچہ جب گھر سے نہیں نکلے گا شائع ہو جاتا ہے, وہ کسی کو فیس نہیں کر پاتا, اچھا کسی سے بات نہیں کر پاتا, اور کیا بتاؤں میں کہ وہ کانفیڈنس لیول کم ہوتا ہے, اور آتے ہوئے جھجکتا ہے کہ اگر اس وقت ماں باپ اگر کہیں بھی کہ فلانا, ماں باپ کو ضرور کہنا چاہیے کہ اس وقت تمہارا یہ رشتہ دار آئے, یہ اٹھ کے آؤ سلام کرو. بعض جگہ آپ دیکھیں ماں باپ اس چیز کو بالکل لائٹ لے رہے ہیں, اور یہ پتہ ہے آگے جا کے بہت مشکل ہو جائے گی ان کو نا. اچھا میں ایک بات آڈینس کو بھی بتا دوں کہ ہماری والدہ محترمہ ایک سائیکیٹرسٹ نہیں ہے, یہ اپنے تجربے کی بہاف پہ جو ہے نا بیس پہ یہ سب ہیومن سائیکی ہے جو یہ ڈسکس کر رہی ہیں اپنے تجربے کی بہاف پہ, کہ ایک ماں کی حیثیت سے کہ کیا کیا کرنا چاہیے. کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے آپ نے کس طرح سے ہمیں لے کے گئے, اور مجھے اپنا خاص طور پہ پتہ ہے کہ میں کتنا انٹروورٹ تھا اور آپ نے کس طرح مجھے چینج کیا. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. نہیں واقعی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, میں ہر جگہ نہیں آپ کی لائق ہی ہے کہ آپ مجھے اتنا سراہتے ہیں, نہیں تو میں نے تو آج کل کی اولاد کو دیکھا ہے کہ سراہتے بھی نہیں ہیں. نہیں میری بڑی آپ کا ذرا نوازی ہے, میں اور تو کہتا ہوں کہ ہر قدم قدم پہ بچوں کو بھی اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے, ماں باپ کو بچوں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور بچوں کو بڑوں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, نہیں دیکھیں نا ماں باپ اگر کسی کے متعلق گھر میں بات کر رہے ہیں اور اگر اس میں بیچ میں بچہ بولتا ہے تو اس کو فوراً منع کر دینا چاہیے, ٹوک دیں, اول تو اس کے بالکل سامنے ٹوک دیں. بات نہ کریں. یہ آپ کے جو والد تھے ابو کا اصول تھا جی کہ اگر کوئی ہم بڑوں میں بات ہو رہی ہے تو بچہ کوئی نہیں بولے گا, اکیلے گوشت کھائیں گے. ہاں ہاں وہ دال کھائے یا گوشت کھائے, بہرحال ان کا اصول تھا, ان کا اصول تھا کہ ہماری اور فلانے کی بات ہے, بچہ کوئی نہیں بولے. اچھا ایک یہ چیز بتائیے کہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی اپریسیشن کی, جو ماں باپ یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں کہ بچہ ماں باپ کو کرے, ماں باپ بچوں کو کرے, اور اگر نہیں کرتے تو ان میں کانفیڈنس لیول شائع ہو جاتے ہیں, کانفیڈنس لیول دنیا کو فیس نہیں کر پاتے. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کیا صرف پیرنٹس کا کردار ہے یا ٹیچرز کا اور خالہ پھپھو ماموں چاچا ان سب کا بھی کردار ہونا چاہیے, یا ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ نہیں ذمہ داری تو اصل تو دیکھیے ماں باپ کی ہے, مگر اب تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہی ختم ہو گیا نا. مگر پھر بھی اگر دادی رہنے آ جاتی ہیں یا نانی آ جاتی ہیں,
بچے بہت لگتے ہیں ان سے، کیونکہ آپ کو پتا ہے بچہ بوڑھا برابر ہوتا ہے. تو اگر جس گھر میں یہ بزرگ ہو تو یقین کرو اس گھر کے بچے بہت اچھے اٹھتے ہیں. حالانکہ آج کل کی لڑکیاں جوائنٹ فیملی سے گھبراتی ہیں، مگر اس گھر کے بچے بہت اچھے اٹھتے ہیں. صحیح بات. کہ جس گھر میں بزرگ ہو کہ اچھے بری بات کو ٹوک دیتا ہے. تو یہ ہے کہ بلکہ زیادہ آسانی ہوتی ہے بھائی کہیں جانا ہے، مووی دیکھنے جانا ہے. اب ہم لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، مووی دیکھنے جانا ہے، جا نہیں سکتے بھائی کیونکہ بچے ہیں. نہیں آپ دیکھ آئیے گا. اب تو میں ابھی آپ رکھ لیں، 1-2 موویز آئی ہوئی ہے تو ہم دیکھ کے آ جائیں گے. نہیں اس میں ماں باپ نہیں تو وہ تو اس پہ ہے نا کہ آپ ملوائیں گے بچوں کو تو وہ سمجھیں گے نا، آیا یہ ہماری پھوپھی ہے، یہ خالہ ہے، نانی ہے، یہ دادی ہے. جب ماں باپ ہی ایک کونے میں ہو کے بیٹھ جائیں گے. یہ بڑا اچھا آپ نے کیا کہ بچوں کو خاص طور پہ ان فیملیز کے لیے جو کہ باہر ہیں، ان کے لیے کتنا ضروری ہے کہ رشتوں کے جو ہے نا بتایا جائے رشتوں کا، کہ یہ تمہارا ماموں ہے، یہ تمہارا چاچا ہے، یہ تمہارا تایا ہے، یہ تمہاری خالہ ہے، یہ تمہاری پھپھو ہے. کتنا ضروری ہے ان کے لیے. بہت ضروری ہے. میں کہہ رہی ہوں نا کہ بچے چلے آج کل کے بچوں میں ہر گھر سے 2-4 بچے باہر گئے ہوئے ہیں. اب ان کے جو بچے ہیں انہیں کیسے پتہ چلے گا ماموں کون ہے، خالہ کون ہے. تو یہ ماں باپ کا فرض ہے انہیں بتائیں، تصویریں دکھائیں کہ دیکھو یہ نانی ہے، دادی ہے، یہ ماموں ہے، یہ خالہ ہے. تو اس طریقے سے بچہ بہت جلدی سیکھتا ہے، بڑا معصوم ہوتا ہے. یہ صرف ہم لوگوں کی بڑوں کی غلطی ہوتی ہے. جو بیسکلی بڑوں کا ایک تو بچے کی اپنی چلیں پرسنالٹی بنتی ہے، لیکن یہ انیشلی بڑوں کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے بچے کو کس طرح اٹھانا چاہتے ہیں اور بچہ اسی طرح اٹھتا ہے. دیکھیے کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہے گا کہ ہمارا بچہ غلط اٹھے، ہر ایک، مگر سب کا طریقہ کار بہت الگ ہوتا ہے. طریقہ کار الگ ہوتا ہے. جب بچے ایک ایج میں آ جاتا ہے نا، ٹین ایج میں، تو پھر وہ خود بھی سمجھنے لگتے ہیں عزت، بڑوں کا مطلب بڑوں کی عزت، یہ کیا ہے، باپ کی اہمیت کیا ہے، ماں کی اہمیت، یہ خود ہے نا ایج کے حساب سے سمجھ میں آنے لگتا ہے. اور اگر گھر کا ماحول، وہی میں آپ سے بار بار کہوں گی، گھر کا ماحول ہے تو وہ اس طریقے سے بہت اچھے رہیں گے بچے جو ہیں. اچھا، یہ چیلنجز جو ہیں وہ آپ کے بچپن میں بھی ہوتے تھے؟ ہمارے بچپن میں مجھے اپنا بچپن کا بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگ تو، آپ اور ابو جو ہیں وہ تو لے کے نکلتے تھے ہمیں زبردستی. بالکل اور ہم لوگ کہاں نہیں جاتے تھے کہ ان سے بھی ملنا ہے، 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 ریگارڈلیس آف اس کا کیا اسٹیٹس ہے، کیا وہ ہے، وہ امیر ہے، غریب ہے، وہ میڈیم، کیا کہتے ہیں، مڈل کلاس ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا نہ دیکھا. آپ لوگ ہر جگہ لے کے گئے. بھائی مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر کسی امیر کے یہاں کا کارڈ آیا ہے تو مت جاؤ، کسی غریب کے یہاں آیا ہے اس کے پاس ضرور جاؤ. اگر سیم ڈے پہ شادی. ہاں سیم ڈے پہ ہے. ایک واقعہ میں بتاؤں آپ کو، ایک جگہ سرجانی ٹاؤن میں کہیں کوئی تقریب تھی، اور میرا بڑا بیٹا ہے کاشف، اس سے کہا انہوں نے میں آج بینک سے دیر سے آؤں گا اور امی کو لے جانا. اب جب وہ آئے، کاشف نے منع کر دیا کہ بھائی میں اتنی دور نہیں جا رہا. یقین کریں کہ 12 ساڑھے 12 انہوں نے کپڑوں پہ استری نہیں کرنے دی. انہوں نے کہا نہیں، یہ ہے تقریب، کسی غریب کیا جانا ضرور ہے، وہاں دینا ضرور ہے. تو وہ تو اس قسم کے آدمی تھے کہ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. بہت. تو وہ آپ لوگوں نے یہ سب دیکھا نا، دیکھا تو سیکھا. صحیح. اب اگر ان کی کوئی برابری بھی کرے نا، میں تو کہتی ہوں برابری کرے ان کی. کوئی اچھی چیز سے انسپائر ہونے میں کوئی برائی نہیں. بالکل. اگر میں تو کہتا ہوں کہ جو آپ تو ماں باپ ہیں، یہ آبویس ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ آپ سے اور ہمارے والد صاحب سے تو ہم نے انسپائر ہوئے اور ان سے سیکھا، اس کے نقش قدم پہ لے. اسپیشلی میں مینشن کروں گا اپنے تایا کو کہ میں تو بڑا انسپائر، آپ کو پتہ ہے میرے رول ماڈل ہیں، وہ ہمارے رول ماڈل ہیں، اور میں نے تو انہیں بالکل سمجھے گھول کے پی لیا کہ میں بچپن سے سوچتا تھا کہ ان جیسا بنوں گا. اور ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا بھی ویسے، اور وہ تو بڑے نفیس آدمی تھے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیے کہ اب جو ملنے کا خاندانوں میں ملنے کا رجحان ختم ہو گیا، اس کی وجہ مہنگائی ہے یا لوگ نہیں ملنا چاہتے؟ دونوں ہی چیزیں ہیں. لوگ بھی نہیں ملنا چاہتے اور مہنگائی بھی ہے.
اور وہ ملنا اس وجہ سے نہیں چاہتے کہ مہنگائی ہے یا نہیں نہیں ملنا مہنگائی چاہتے؟ نہیں، جو دسترخوان وسیع رکھتا ہے، جس کو پہلے سے عادت تھی مہنگائی سے پہلے بھی، وہ ابھی تک دسترخوان اپنا وسیع رکھتا ہے. جس کو ملنے کی عادت ہی نہیں تھی وہ سمٹ کے اور سمٹ گیا. جی اس دور میں وہ جیسے سمٹ رہی ہے نا دنیا، چھوٹی سی ہوتی جا رہی، ایسی وہ سمٹ گیا. مگر دسترخوان جیسے پہلے وسیع ہوتے تھے، یعنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ بریانی ہے تو وہی کھائیں، تو قورمہ ہے تو وہ نہیں، جو ہے حاضر ہے دسترخوان بچ گیا. اچھا، میں آج کل کی اولاد کو مایوس نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ دور واپس آئے گا. آج کل کی جنریشن وہ دور نہیں دیکھ سکتی جو دیکھتی تھی. ہم کوشش کرتے ہیں، ہم ایٹ لیسٹ کوشش کرتے ہیں کہ اس دور کی ایک شبیہ دکھا سکیں، جھلک دکھا سکیں، لیکن وہ دور واپس نہیں آئے گا. کیا واقعی نہیں آئے گا وہ دور واپس؟ میرا خیال ہے نہیں آئے گا، نہیں آئے گا وہ دور واپس. آئے وہ سنہری دن تھے، گولڈن ڈیز تھے ہمارے، کہ جو وہ ہماری میموری میں اتنے اچھے سے ہیں کہ یقین جانے کہ چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہم ابھی اوستانی کے جاتے تھے تو ہمارے ذہن میں ہیں. بالکل. اب گھروں میں مولوی صاحب آ رہے ہیں، بچوں سے پوچھو تو وہ اپنے ایسے رٹا وٹا لگا کے اور وہ چلے جاتے ہیں. تو وہ چیز مطلب کسی چیز میں نظر نہیں آ رہے. اور پھر آج کل کے بچوں کو فیسلٹیز اتنی ہیں کہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں آپ سے، باپوں کے کندھوں پہ کود رہے ہیں ہم، یہ دلا دیں وہ دلا دیں. ہمارے یہاں یہ نہیں تھا، یا ہمارے یہاں کیا نہیں، ہمارے دور میں ہی یہ نہیں تھا کہ آپ لوگ ضد کر رہے ہیں کہ نہیں یہ دلائے وہ دلائے، آج باہر سے منگا لے. گھر میں پکا ہے وہی کھائیں گے سب. آپ کے ابو کو تو پتہ ہی ہے. مزہ تھا نانی سے آٹھانے لینا، دادی سے آٹھانے لینا، کتنی برکت تھی اور مزہ بھی آتا. آٹھانے میں بھی برکت تھی. برکت تھی اور 1 روپیہ کتنا مزہ آٹھانے آتا. اور بڑے مزہ مزے کا آتا دور تھا. تھا. ہاں مزہ آتا تھا تو اس میں. اب آپ ہے نا، آپ دنیا کی چیز لا کے رکھ دیں اور تو بچوں کا بس یہ کہ ڈیل منگا لیں. اصل میں وہ ہے نا کہ بچے بھی بیچارے کیا کریں، جو چیز آپ کے پاس آ جاتی ہے پھر اس کی اس طرح سے قدر نہیں رہتی. یہ بھی ایک وجہ ہے. اچھا، بچوں کے حساب سے اب یہ بتائیے کہ اب بچوں کو کیا میسج دینا چاہیں گی کہ ماں باپ کو تو چلو یہ سمجھ آ گیا کہ ماں باپ کا قصور ہوتا ہے. اب آج کل کے بچے، اگر کوئی بچہ ہمارا پروگرام دیکھتا ہے تو ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ بچوں کو کس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ کچھ بچے ایسے بھی ہیں نا جو سمجھداری کی ایج میں ہوں گے، جیسے اپنے ٹینز میں ہوں گے، پری ٹینز میں ہوں گے. نہیں، میں بچوں کو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ بیٹا جو ماں باپ ہو سکتے ہیں نا، جو سچا پیار، میں عمر شریف کی ڈائلاگ نہیں بول رہی، جو سچا پیار ماں باپ دے سکتے ہیں اس جعلی دنیا میں، اس جعلی دنیا میں جو ماں باپ سچا پیار دے سکتے ہیں کوئی نہیں دے سکتا. کیا بات. تو بیٹا جو ماں باپ کہیں ان کو سر تسلیم خم کر لو، قدر کرو، اور ان کی ماں باپ کی قدر کرو. اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے پوچھو اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو. اور جن کے ماں باپ سلامت ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے اور صحت کے ساتھ. تو مجھے یقین ہے کہ آج کل کی جنریشن میری یہ میسج ضرور سنے گی کہ ماں باپ سے زیادہ ہمدرد کوئی آپ کا دوست بھی کہے کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں. ہوتے ہیں بعض ہوا کرتے تھے ایسے دوست اور استاد کہ جن کی بڑی قدر ہوتی تھی. ماں باپ ہوتے تھے یا استاد یا دوست، ان 3 کا درجہ ہوتا تھا. مگر آج کل نہیں ہے، سب جعلی رشتے. میں بتا رہی ہوں، سب جعلی رشتوں میں جو ایک رشتہ ہے، کوئی امید نہیں ہے. بالکل نہیں. جو ایک رشتہ ہے وہ ماں باپ کا. مجھے یہ بتائیے کہ آپ تو بچوں کو ایک طرح سے ڈس اپوائنٹ نہیں کر رہے کہ ان کا کوئی دوست نہیں ہے؟ نہیں، دوست ہونے چاہیے، مگر دوست کی پہچان ہونی چاہیے. مخلص آج کل کیا مل رہا ہے؟ تو مخلص مطلب کھانے میں ملاوٹ، ہر رشتے میں ملاوٹ. نہیں، مجھے یہ بتائیں، گدڑی میں لال یا اندھوں میں کانا راجا بھی نہیں ہے کیا؟ نہیں بھائی، کچھ گدڑی میں لال اندھوں میں کانا راجا کچھ نہیں ملے. ہاں اگر آپ ٹٹولیں گے تو ظاہر ہے، اور اگر آپ نے ٹٹولا اور معلوم ہوا کہ بکری نے دودھ دیا وہ بھی مینگ نہیں بھرا تو مسئلہ. یہ ہمارے ویورز کو سمجھا دیجیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب بکری نے دودھ دیا وہ بھی مینگ نہیں بھرا، مطلب آپ ڈھونڈنے چلے دوست کو، معلوم ہوا وہ تو ہم بے جیسے ہم بے ویسے تم بے، یعنی وہ دوست ایسا نکلا بالکل مینگنیوں جیسا. تو آپ کیا کریں گے بتائیے؟ مجھے اس اسکرین پہ یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے،
مگر وہ ایک کہاوت تھی جو میں نے کہہ دی. یہ بتائیے تعلیمی اداروں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے آج کی تعلیم بچوں کے لیے اور اس وقت کی تعلیم، اس میں آپ تعلیم میں فرق ہے یا استاذ میں فرق ہے، یعنی ٹیچر میں فرق ہے یا تعلیم میں فرق ہے؟ کیونکہ دیکھیں تربیت تو ایک چیز ہو گئی، آپ ہمیں سمجھ آ گئی سب کو. اب ایک تربیت ہوتی ہے آپ کی مدرسے میں، اسکول میں، انسٹیٹیوٹ میں آپ کی، بالکل. تو اس میں پہلے کے ٹیچر اور اب کے ٹیچر کوئی ڈفرینس آپ کو دکھتا ہے؟ بہت بہت. پچھلے جو ٹیچر ہوتے تھے نا، یعنی ہماری روح کانپتی تھی کہ اگر ایک اسکیل ہمارے ہاتھ پہ پڑ گیا تو ہم لوگ کانپ جاتے تھے. اور ٹیچر بھی ایسی تھی. اب تو مارنا ہی الاؤ نہیں ہے. ہاں، تو وہ ٹیچر بھی ایسی تھے. اور پھر یہ کہ ایک تو میں سمجھتی ہوں اس دور کا جو ہے نا تعلیمی نظام جو ہے نا، میں سمجھتی ہوں ایک لیول کا ہونا چاہیے. اب کسی کا بچہ تو پڑھ رہا ہے برٹش سے، کسی کا سعودیہ سے پڑھ رہا ہے، انٹرنیشنل سے پڑھ رہا ہے. یہ سب جو آ گئی ہیں نا، یعنی ہمارا نصاب جو ہے نا، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا نصاب جو ہے وہ مطلب ایک ہی جیسا ہونا چاہیے تاکہ ہر بچہ، یعنی غریب کا بچہ بھی پڑھ سکے، امیر کا بچہ بھی پڑھ سکے، مڈل کلاس بھی پڑھ اس سکے. میں تو یہ تو حکومتی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ نصاب، اگر اسپیسیفکلی پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جو ہے اب یہ بزنس ہو گیا. یہ نوبل پروفیشن ہوا کرتا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں اب یہ بزنس ہو گیا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے تو اسی وقت ایڈمیشن ہوگا. جی بتائیے. اب بالکل بالکل. لیکن اور اس کے بعد اگر پھر بھی آپ نے کچھ نہیں لیٹ کر سیکھتا. دیا، پھر بھی آپ یہ دیکھیے کہ اگر وہ پریگننسی کے دوران ماں اگر اس کے داخلہ کرا دیتی ہے بچے کا، تو پھر بھی وہ وہاں سے اگر پڑھ کے نکلتا ہے تو بچہ ویسا ہوتا ہی نہیں ہے. کیونکہ ٹیچرز جو ہیں تو وہ ایز اے ٹیچر پروفیشن، توجہ نہیں دے رہی. وہ اپنی تنخواہیں سیلری لیتی ہیں، چلی وہ ایز اے جاتی ہیں. پروفیشن چوز کیا. ہاں. لیکن ہر ٹیچر نہیں، دیکھیں آفینڈ مت ہوئیے گا، ہر ٹیچر نہیں، ایسا نہیں ہوتا. کئی ابھی بھی ایسے ٹیچرز ہیں جو کہ بائی ہارٹ اینڈ سول انہوں نے اس کو اپنا اسپریچول ڈیوٹی سمجھی ہے اور پروفیشن نہیں سمجھا. لیکن ہم ایک عام فہم بات کر رہے ہیں کہ ایسے ہیں. اب یہ انفارچونیٹلی یہ جو نوبل پروفیشن تھے، جیسے ٹیچنگ ہو گیا، میڈیکل پروفیشن ہو گیا، یہ زیادہ تر اب بزنس ہو گیا. اب دیکھیں نا ڈاکٹرز کے، کہ آپ یہ تو وہ تو ایسا لگتا ہے جیسے گاڑی اگر خراب ہوئی تو اس کا ایک پرزہ آپ بھائی پرانا ہے تو آپ اس کو صحیح کر دیں، نہیں آپ نیا ڈلوا لیں. تو ڈاکٹروں نے یہ کر لیا ہے کہ وہ اگر جیسے کوئی آپ کا اعضا خراب ہے نیا ڈلوا لیں. وہی بندے اور گاڑی میں فرق ہے. ڈلوا بھی لیں تو اس کے خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے اور اس پہ ایک الگ پروگرام کریں گے، جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا پہلے. تو اس کو اتنے مہنگا ہر چیز کو کیا، تو وہ وہی بات آ گئی نا کہ بائی پروفیشن وہ کوئی بھی ہو، بائی پروفیشنل کوئی بھی ہو، ٹیچر ہو، ڈاکٹر ہو، سب بزنس، سب میں ملاوٹ، بزنس سب میں ملاوٹ. اور اچھا اب ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ پیرنٹنگ، ایک چیز اس ٹیچرز کی رسپانسبلٹی کیا ہے. تیسری چیز مجھے بتائیے کہ جو معاشرہ ہے اوور آل، اس کا امپیکٹ کیا بچوں پہ ہوتا ہے؟ اوور آل جو معاشرہ ہے، جیسے اگر میں ایک مثال دیتا ہوں، میں نے نوٹس کیا کہ اگر جیسے میرے بچے سعودیہ میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو نماز روزے کا رجحان ذرا زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسری کنٹریز میں کم ہے، لیکن ایک نیچرلی ایک انوائرمنٹ ایسا بنا ہوا ہے. 110% بات صحیح کی کہ جیسا انوائرمنٹ ہوتا ہے، جیسے وہ سراؤنڈنگ میں ہمارے لوگ ہوتے ہیں، وہی اثر لیتا ہے بچہ. اور واقعی ایسا ہی ہے. آپ کینیڈا، یو ایس اے دیکھ لیں، اب اس وہاں تو بہت کھلا ماحول ہے. یہاں پاکستانی فیملیز ہیں، وہاں کے بچے تھوڑے دبے ہوئے ہیں، تو وہ ذرا سا یہ ہے کہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں تو وہ حد میں رہتے ہیں. مگر یہ یہاں میں نے بڑا اچھا دیکھا بچوں کو نا، کہ بچوں کو مطلب پتہ ہے کہ سب سے بڑی بات جو ہے، بچے یہاں اذان کی آواز سن رہے ہیں. بالکل ایسا. وہاں تو گھڑیاں لگائی جا رہی ہیں کہ کم از کم اذان کی آواز تو بچوں کے کانوں میں. اچھا مجھے یہ بتائیں، کیونکہ آپ ویسٹ میں بھی رہی ہیں کافی عرصہ، مجھے یہ بتائیے کیا وہاں انسان اپنی اولاد کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ ہاں، یہ اپنے اوپر ہے، بالکل کر سکتا ہے. جیسا ماحول آپ گھر کا رکھیں گے ویسا ہی. مگر پھر بھی دیکھیں، آپ اسکول بھی بھیجیں گے، وہاں دوست احباب بھی ہوں گے، تو یہ ہے کہ ظاہر ہے
بہت کچھ وہاں کے تو سبجیکٹ بھی ایسے ہیں کہ بالکل کھلا پڑھاتے ہیں, جی ماحول تو وہ انفلوئنس کرتا ماحول ہے. ہاں بالکل کرتا ہے. تو اچھا واقعی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے. گھر کا ماحول صحیح اچھا رکھے. تو ایک یہ نیچرلی ایک چیز آ گئی کہ سعودیہ میں اگر بچے پڑھ رہے ہیں ماحول نے انفلوئنس کیا اور بچے دین و دنیا کو دیکھ رہے ہیں. ویسٹ میں مجھے سمجھ آ گیا کہ ماحول نے انفلوئنس کیا تو بچے ہیں, اگر ماں باپ کا سمہاؤ رجحان ہے تو بچے ہیں دین کی طرف, اور دنیا جو ہے وہاں کے ڈفرینٹ ہے, اس وجہ سے تھوڑا کھلا ماحول ہے. کھلا ماحول ہے اب مجھے بالکل. بتائیے پاکستان اسپیسیفکلی, پاکستان کا کس قسم کا ماحول آپ نے تجربہ کیا, اور بچوں پہ وہ کیا امپیکٹ ہے اس ماحول کا, افیکٹ کیا ہے یعنی؟ نہیں, جب اس دور کی بات کروں گی میں آپ کے زمانے کی, تو بہت اچھا ماحول یہ تھا. 10 سال پہلے کی ہاں بات. 10 سال پہلے کی بات ہے, بلکہ 5 سال پہلے کی اچھا بات ہے. وہ تو ماشاءاللہ محلے میں سارے بچے تھے, کھیل رہے ہیں, شام کو پارک تھا سائیڈ میں, وہ پڑوس میں چلے گئے, کھانا پڑوس کھا میں کے آ چلے گئے. گئے. ہاں, تو اتنا اچھا ماحول تھا. ہوں مگر اب پاکستان, پھر یہ سیاست پہ بات چلی جاتی ہے اچھا مجھے کہ جو ہے نا, اب نہیں, اب تو آپ یقین کریں کہ ہم حضور کی امتی میں, صلی اللہ علیہ وہاں وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم, ہم حضور کی امت میں سے ہیں. مگر جو پاکستان میں ہو رہا ہے کہ ہے نا, انہوں نے مغربی ممالک کو بھی پیچھے چھوڑ دیا, پیچھے چھوڑ دیے. بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے, اچھا مجھے یہ اتنا بتائیے, کھلا سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پر. مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں کسی فیملی کو کال کروں اور اس سے پوچھوں کہ بھائی آپ کو پتا ہے آپ کے پڑوس میں کون رہتا ہے, تو اسے پتا ہوگا کون رہتا ہے؟ نہیں بھائی, توبہ کرے. نہیں, نہیں پتا ہوگا. اچھا بہت ہی کم مطلب ایسے لوگ سب ہوں کو گے. اپنی اپنی پڑی ہوئی اپنی ہے. اپنی پڑی ہاں, ہے. سب کو اپنی پڑی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت میں نفسا نفسی ہوگی, یقین کریں دنیا میں نفسا نفسی ہو رہی ہے کہ پڑوسیوں کو پڑوس کا نہیں پتا. اب یعنی اس حد تک کہ بہن بھائیوں کو بہن بھائیوں کا پتہ نہیں. تو اس ماحول سے بچوں کو کیسے بچائیں؟ کیسے بچا سکتے ہیں, کہاں تک بچا سکتے ہیں؟ کوئی ٹپ دیجیے نا, آپ بتائیے. میں تو یہی کہوں گی کہ میں گھوم پھر کے ماں باپ پہ ہی آ جاتی ہوں کہ نہیں بھائی, انہیں ہی سمجھانا چاہیے. اچھا انہیں ہی سمجھانا چاہیے. ٹھیک ہے. ماں باپ کے علاوہ کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا. اور اس میں بھی شرط ہے کہ ماں اور باپ دونوں اچھے ہوں, جب ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. نہیں تو یہ بھی ہوتا ہے بعض جگہ کہ میں نے دیکھا کہ باپ سمجھا رہا ہے تو ماں کہہ رہی ہے کہ ماں آپ کیوں پیمپر چیخ کر رہے. رہی ہے. مگر ایک ڈانٹے تو ایک چپ ہو جائے, ایک ڈانٹے تو دوسرا دونوں چپ ہو ساتھ جائے. نہیں اٹیک کر اور دیں. پھر خاندانی باتوں کو نا الجھا کے بچوں کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہیے. بچے جب بیٹھتے ہیں 4 آدمیوں کے سامنے تو وہ کنفیوز رہتے ہیں, بے وقوفوں جیسی باتیں کرتے ہیں وہ لوگ. اچھا ایک سوال آ گیا میرے ذہن میں. اچھا خاندان کی جو باتیں ہیں, یہ پاکستانیوں کا ایک بڑا زبردست اور انڈینز کا ایک اچھا مشغلہ ہے, یا کینیڈا میں بھی گوروں میں بھی ہوتی ہیں آپس میں ادھر ادھر کی نہیں باتیں؟ بھائی چھوڑیں, وہ تو اپنے بھائی 7 بجے بستر پہ شام میں, اور صبح 6 بجے جاب پہ. وہاں یہ نہیں ہے کہ پاکستانی 12 بجے 1 بجے شاپ کھول لیں, اور تو پھر اور اتنی دیر تک عورتیں جو ہے نا محلے کی بھی خاندان کی برائی پہلے دالیں بینتی جا رہی ہیں, اور خاندان بھی بنتا جا رہا ہے ساتھ. صحیح تو صحیح. وہاں تو بھائی یعنی کسی کے گھر گئے اٹھنے کی دیر ہے, اتنا اچھا مل رہا ہے وہ شخص. یہ ہو گیا پاکستان کا ماحول. اچھا یعنی ہم گئے ہیں کہیں, میں خیر اپنے لیے تو ظاہر ہے ابھی تو جنرل بات کر ایگزامپل, رہی ہاں ہیں. ایک جنرل بات کر رہی ہوں. ہم ابھی گئے کسی کیا اٹھ کے آئے تو معلوم ہوا وہ تیسرے نے بتایا وہ تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. ہر گلی میں, ہر محلے میں, ہر خاندان میں یہ تیسرا جو ہے یہ پرابلم ہے. میں یہ کہتا ہوں. خیر چلیں. مگر یہ اس چیز کو نا نکالنا چاہیے. اچھا جی, یہ جو گفتگو تھی یہ ایک عام فہم جنرل گفتگو تھی, چاہے آپ مغربی ممالک میں ہوں, چاہے آپ پاکستان میں ہو, چاہے آپ گلف کنٹریز میں ہو. تو یہ ہر کسی کو جو ہے اس گفتگو کو ضرور سننا ہے. دیکھیے ماں باپ کا سب سے اہم کردار ہے, اور یہ ہماری سجیشن ہے, ہماری رائے ہے. ضروری نہیں کہ آپ ہماری رائے سے اتفاق کریں. اگر آپ ڈفر بھی کرتے ہیں ہماری رائے سے, اگر آپ ڈفرینس آف اوپینین بھی رکھتے ہیں, تو پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ سب سے پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں باپ کی گود ہے. اس کے بعد آپ کے استاد, جو آپ کے ٹیچرز جو آپ کے اسکول میں پڑھاتے ہیں وہ ہیں. تیسرا آپ کا اچھا خاندان, دوست, آپ کے اطراف کے لوگ, آپ کا ماحول,
وہ کہتے ہیں نا, a man is known by the company he keeps. تو جس طرح کا آپ دوست یار بنائیں گے اس قسم کا آپ کی پرورش میں, آپ کی براٹ اپ میں یہ چیزیں ہیلپ کریں گی. خاص طور پہ جو بچے سن رہے ہیں اس بات کو, جو ٹینز میں, اپنے پری ٹینز میں ہیں, پوسٹ ٹینز میں ہیں, ان کے لیے یہ ڈسکشن بڑی امپورٹنٹ ہے. اور ان ماں باپ کے لیے جو ان کے بچے ابھی چھوٹے ہیں اور وہ بڑے ہو رہے ہیں, ان ماں باپ کے لیے بڑی فروٹفل گفتگو تھی. کیا خیال ہے آپ بالکل کا؟ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہت بہت شکریہ ونس اگین نگہت ظہیر صاحبہ, امی حضور, والدہ محترمہ, آپ کے آنے کا. اور اب دیکھتے ہیں کہ اگر لوگوں کے کوئی سوال ہوتے ہیں تو ہم اس سوال کو لیں گے. نہیں, میں ضرور, اگر مجھ سے کوئی کوتاہی اور غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا, اور کوئی کوشچن, کوئی سوالات پوچھنے ہوں مجھ سے, کوئی بھی کمنٹ ہو, تو ڈفرینس آف میں اوپینین خرم بھی کی ہو. امی نہیں, میں آپ لوگوں کی سب کی امی ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ بہت اچھے سے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. تو بھائی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ بندے رہنے کا. آپ کا بہت شکریہ بھائی دوبارہ آنے کا. ہم آپ کو دوبارہ جو ہے نا وہ تکلیف دیتے رہیں گے, اور جب تک آپ ہیں یہاں پہ میرے پاس, جب تک ہم آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے, جی جی, تاکہ کچھ اسی قسم کی پروڈکٹیو نہیں گفتگو اچھا ہے, ہوتی رہے. میرے لیے بھی تھوڑا سا چینج ہو گیا, کہ میرے لیے بھی بڑا اچھا ہے کہ مجھے گفتگو کا موقع ملا, کیونکہ مجھے لکھنے سے, شعر و شاعری سے, اور مجھے گفتگو سے مجھے بڑا عشق ہے. تو اچھا ہے, ہو سکتا ہے کہیں غلط بھی بول دیا ہو تو میں پھر نے. کیا یہ نیکسٹ پروگرام آپ کی نثر و نظم پہ ہو جائے گا؟ جی دیکھ کے تو سنا سکتے چلے ہیں. بھائی دیکھتے ہیں, ہم کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ویسے ایک شعر سنا دیتی ہوں جی. کہ کیمرہ مفسر نہیں جذبات کا, کیمرہ مفسر نہیں جذبات کا, غم عیاں نہیں ہوتے تصویر میں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, غم کیا عیاں بات نہیں ہے. ہوتے. اور اخلاص کے سکے کی, دیکھیے پہلے تو اخلاص کے امرت کی بتائی تھی کیا نا, بات ہے. اخلاص کے سکے کی بازار میں قیمت کیا. ہائے ہائے ہائے, واہ واہ. اخلاص کے سکے کی بازار میں قیمت کیا, یہ درد کے ماروں کی دکان پہ چلتا ہے. کیا بات ہے, یہ درد کے ماروں کی دکان پہ چلتا ہے. واہ واہ واہ, درد کے ماروں کی دکان پہ. تو درد کے مارو, میں بھی ایک شعر سنا دوں اگر آپ کی اجازت ہو. سنائیے ارشاد. تمہیں غیروں سے کب فرصت, ہم اپنے غم سے کب خالی. تمہیں غیروں سے کب فرصت, ہم اپنے غم سے کب خالی. چلو اب ہو چکا ملنا, نہ ہم خالی نہ تم خالی. بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ, اللہ نگہبان. اللہ نے